بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم سورہ ہود کا جو رکوع پڑھیں گے وہ آیت نمبر 36 سے شروع ہو کر آیت نمبر 49 تک چلے گا۔ اس میں نوح علیہ السلام کا جو ذکر ہے گزشتہ رکوع میں چل رہا تھا، وہی ذکر یہاں پر جاری ہے، اور پھر آگے جو رکوع آئے گا اس میں پھر ہود علیہ السلام کا ذکر ہوگا، جس نام سے یہ سورہ کا نام رکھا گیا ہے۔ لیکن ابھی یہاں پر نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، کیونکہ ہم نے گزشتہ پڑھا تھا کہ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا جو حکم دیا گیا تھا، اسی پس منظر میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ نوح علیہ السلام جب کافروں کی سرکشیوں سے، ان کی ہٹ دھرمیوں سے، ان کے طرز عمل سے غمگین ہو گئے، دل افسردہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر کے نوح علیہ السلام کے دل کو تشفی دی۔ فرمایا کہ نوح کی طرف وحی کی گئی اللہ کی جانب سے کہ آپ جن جن کو ایمان کی دعوت دے چکے ہیں اور جو جو ایمان لا چکے ہیں وہ لا چکے ہیں، اب جو باقی لوگ ہیں جن کے پیچھے آپ محنت کر رہے ہیں، اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے یہ نوح علیہ السلام کو خبر دے دی کہ آپ نے جو کوشش کی وہ جن کے اوپر اثر انداز ہونا تھا ہو چکی، جن کو ایمان لانا تھا اب وہ لا چکے۔ اب جو لوگ ہیں جن کے پیچھے آپ محنت کر رہے ہیں، اب کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اسی لیے ان کے ایمان نہ لانے پر آپ غمگین مت ہوئیے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، ان کو کرنے دیجئے، اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آئے، اب وقت آ چکا ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اب وقت آ گیا ہے طوفان نوح کا، اب طوفان آنے والا ہے، تو اب آپ ایک کام کیجئے کہ کشتی بنائیے ہماری آنکھوں کے سامنے، ہم دیکھیں گے آپ کشتی بناتے ہیں، پھر ہم آپ کو حکم دیتے جائیں گے کیسی بنانا ہے کشتی، اس کے مطابق آپ کشتی بنائیے۔ اور ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، جن کا طرز عمل ظالموں کا ہے، ان سے آپ بات بھی مت کیجیے۔ اب ہو گیا، جتنا آپ نے ان کو سمجھانا تھا سمجھا دیا، اب ان کی سرکشی کم نہیں ہونے والی ہے۔ اب ان کے معاملے میں نہ آپ فکر کیجئے، نہ ان سے اب خطاب ہی کیجئے، ان سے کوئی واسطہ مت رکھیے، آپ اپنے کام میں اب لگ جائیے۔ اب آپ کو حکم دیا گیا ہے کشتی بنانے کا۔ انہم مغرقون، اب یہ غرق ہونے والے ہیں، یہ فیصلہ آ چکا ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور جیسے ہی حکم آیا اللہ تعالیٰ کا، تبلیغ کا کام نوح علیہ السلام نے چھوڑ دیا، اب کشتی بنانا آپ نے شروع کر دیا۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور جب نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی تو لوگ نوح علیہ السلام اور ان کے جو اصحاب تھے، ان کی اس محنت کو دیکھ کر جب وہ سامنے سے گزرتے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ کیا کر رہے ہو، جنگل میں کشتی بنا رہے ہو، یہاں تو پانی نہیں ہے، لے کے بھاگے گے کشتی۔ کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، کوئی کہتا کہ اس طرح سے کشتی بناؤ گے تو طوفان سے بچ جاؤ گے کیا، ایسے بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں، ان کے اوپر جا کر اپنے آپ کو بچانے کے بجائے تم یہ ایک لکڑی کی کشتی بنا رہے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ اس سے بچ جاؤ گے۔ کچھ عجیب عجیب قسم کی باتیں لوگ کر رہے تھے۔ قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون۔ اب ان لوگوں کے جواب میں نوح علیہ السلام نے صرف اتنا ہی کہا، تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو نا، جیسے تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو ایک دن اسی طرح ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ وہ وقت قریب آ چکا ہے، اب تک تم ہمارا مذاق اڑا رہے تھے، اب وہ وقت آ چکا ہے کہ اب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، کیونکہ جب طوفان آئے گا، جب تم ڈوبنے لگو گے، اس وقت دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ فسوف تعلمون، تم بھی جان جاؤ گے۔ من یاتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، کس پہ عذاب آتا ہے، کس کو رسوا کرتا ہے، اور کون اس عذاب سے بچتا ہے، یہ سب تمہارے سامنے آ جائے گا۔ حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ ہمارا حکم آ گیا۔ سیلاب نے اپنی شدت دکھانا شروع کر دی،
وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن. اور پھر وہ تنور ابلنا شروع ہو گیا. تنور کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں. ہمارے پاس بھی ایک لفظ الگ انداز میں استعمال ہوتا ہے, ہم اس کو تندور بولتے ہیں. تندور نہیں ہے, وہ تنور ہی ہے صحیح لفظ. لیکن یہاں پر پانی کا تنور ہے. زمین کے اندر سے پانی ابل کر باہر آنا شروع ہو گیا. تو ہم نے نوح سے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو, اپنے ماننے والوں کو اور جانوروں میں سے بھی ایک ایک جوڑے کو اس کشتی میں سوار کر لو, کیونکہ اب جب یہ طوفان آئے گا تو ساری بستی, سارا علاقہ, جہاں جہاں تک تم کو نبوت دی گئی ہے, تمہاری بات کو لوگوں نے جہاں جہاں نہیں مانا, سب کو ہلاک کر دیا جائے گا. تو اس طرح سے جانور بھی مر جائیں گے. پھر آگے جانوروں کی نسل بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایک جوڑے کو تم اپنے کشتی میں بٹھا لو, خود بھی بیٹھ جاؤ, ماننے والوں کو بھی بٹھا لو, اپنے گھر والوں کو بھی بٹھا لو. الا من سبق علیہ القول, سوائے ان کے جن پر پہلے حکم ہو چکا ہے. جو کوئی ایمان لا چکے ہیں ان کو اندر سوال کر لو. وما آمن معه الا قلیل, مگر نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے تو تھے ہی تھوڑے لوگ. ظاہر بات ہے ان تھوڑے لوگوں کو نوح علیہ السلام شامل کریں گے, اپنی کشتی میں بٹھائیں گے. وقال اركبوا فيها, اور پھر نوح علیہ السلام نے سب سے کہا کہ آ جاؤ, بیٹھ جاؤ اس میں. بسم اللہ مجریہا و مرساہا, اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہی اس کشتی کا چلنا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہی یہ کشتی ایک مقام پر جا کر ٹھہرے گی. اس کا لنگر انداز ہونا دونوں اللہ کے نام سے ہوگا. ان ربی لغفور الرحیم, بے شک میرا پروردگار مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وہی تجری بہم فی موج کالجبال, اور پھر وہ کشتی چلنے لگی. طوفان آ رہا تھا, پانی بڑھ رہا تھا, اور جیسے جیسے پانی بڑھتا جا رہا تھا پہاڑ پانی میں ڈوبتے جا رہے تھے, کشتی اوپر ہوتی جا رہی تھی. اب کشتی جب ہوتی نا پانی کے اوپر, پانی کی گہرائی سے کشتی کا کیا تعلق, پانی کتنا ہے اس سے کیا تعلق, کشتی تو اوپر ہی رہتی ہے. اور جو موجوں کی جو روانی تھی, شدت کی موجیں تھیں, جیسا جیسا موجیں آتی جا رہی تھی کشتی ان موجوں کو پھاڑتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی پہاڑ کی طرح. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ. اور پھر جب ماننے والے کشتی میں بیٹھ گئے تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا. اب ان کا بیٹا ڈوب رہا تھا, کیونکہ نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھا نہیں تھا نا, اب ڈوبنے کی طرف آ گیا تھا. تو نوح علیہ السلام نے اس کو پکارا, بیٹا سوار ہو جاؤ میری کشتی, کافروں کے ساتھ مت ملو, ہلاک ہو جاؤ گے. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, کہنے لگا کہ مجھے تمہاری کشتی کی ضرورت نہیں ہے, میں کسی اونچے پہاڑ کے اوپر جا کر پناہ لے لوں گا. یہ طوفان میرا کیا بگاڑ سکتا ہے, بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں, میں کسی بھی ایک بڑے پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور آرام سے پناہ لے لوں گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا آج کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, صرف وہی بچے گا جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے. یہ پہاڑ وہاڑ اس عذاب سے کسی کو بچانے کے لیے کافی نہیں ہے, آ جا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین, لیکن اس نے نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی, اور ایک موج ایسی آئی کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کا نام کنعان بتایا جاتا ہے وہ ڈوبنے والوں میں ہو گیا. وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی. اس کے بعد حکم دیا گیا زمین کو کہ اے زمین, سارے کافروں کا قلع خامہ ہو چکا ہے, اب اپنے پانی کو نگل لے. اے آسمان تھم جا, آسمان سے پانی برس رہا تھا, زمین سے پانی ابل رہا تھا. زمین کو حکم دے دیا گیا کہ جتنا پانی ہے جذب کر لے, اور پھر آسمان کو حکم دیا گیا کہ بس اب بارش تھم جا.
جیسے حکم آیا وغیظ الماء، پانی اترنا شروع ہو گیا، وقضی الامر، اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا وہ نافذ ہو گیا، جتنے کافر تھے سب ہلاک ہو گئے۔ واستوت علی الجودی، جودی نام کا ایک پہاڑ تھا، وہاں پر جا کے نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہر گئی۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا ساری ظالم قوم سے کہ اب ہلاکت اور بربادی تمہاری ہو گئی۔ جس عذاب سے تم کو ڈرایا جاتا تھا، جس کا تم ٹھٹا اڑایا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، اب وہ آ چکا اور سب تباہ و برباد ہو گئے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، ابھی نوح علیہ السلام کا بیٹا طوفان میں اب ڈوب رہا ہے۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے فوری اللہ تعالیٰ سے معروضہ کیا، پروردگار میرے ماننے والوں کو تو تو نے بچا لیا، اب میرا بیٹا تو میرے گھر والا ہے، میری اولاد ہے، اس کو بچا لے، تو نے وعدہ کیا تھا نا میں تجھے اور تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا، تو اس لیے میں تجھ سے معروضہ کرتا ہوں۔ ان وعدک الحق، تیرا وعدہ تو سچا ہوتا ہے، وانت احکم الحاکمین، اور تو سب حاکموں سے بہتر حکمرانی کرنے والا ہے، حکم کرنے والا ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح وہ تمہارے گھر والوں میں سے ہے ہی نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، وہ تمہیں مانتا ہی نہیں ہے۔ اگر بڑے لوگوں کی اولاد بڑے لوگوں کے راستے پر چلے تو ان کے اوپر بے انتہا کرم ہوتا ہے، عام لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، جو اللہ کے نیک بندوں کی اولاد ہوتی ہے، اگر وہ اللہ کے نیک بندوں کے راستے پر چلتے ہیں تو ان کے اوپر بھی وہی کرم ہوتا ہے جو ان کے باپ دادا پر ہوا، بھلے ان کے اعمال ان کے باپ دادا کی طرح نہیں ہوں گے، ان کے باپ دادا جو کچھ گزرے وہ بہت بڑے درجات حاصل کرنے والے ہوں گے، ان کی اولاد میں وہ مقام وہ درجات ان کی اپنی عبادتوں ریاضتوں سے ان کی کسب سے ان کو وہ حاصل نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن چونکہ وہ ان کی اولاد ہیں اور انہی کے راستے پر چلتے رہے ہیں، لہٰذا وہی کرم ان کے اوپر بھی ہوگا جو ان کے باپ دادا پر ہوا ہے، لیکن شرط ہے واتبعتہم ذریتہم، ان کے راستے پر چلنا، اور اگر ان کے راستے پر نہیں چلیں گے، کفر کریں گے تو نبی کا بیٹا بھی رہا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ کفر سے نسب نہیں بچا سکتا، کفر ہوگا تو نسب سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر وہی ہوا، اللہ نے جواب دے دیا ہم نے اس کو تمہاری اولاد سے ہی خارج کر دیا ہے، انہ لیس من اہل انہ عمل غیر صالح، اس کے کرتوت صحیح نہیں ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح جس کا تجھے علم نہیں ہے اس کا سوال مت کیا کر، وہ چیز مت مانگ جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نوح علیہ السلام سے نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ نادانوں میں سے نہیں ہو جانا، اس طرح کا سوال کرنا، ایسے کافر بیٹے کی سفارش کرنا نادانی ہے، تم تو ہمارے نبی ہو، ہمارے محبوب ہو، تم ایسی نادانی مت کرو۔ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اب یہ اللہ کے نیک بندوں کی خاص نشانی ہے جو نوح علیہ السلام نے فوری جیسے ہی دیکھ لیا اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناگوار گزری ہے فوری توبہ کر لی، پروردگار جس کا مجھے علم نہیں ہے میں تجھ سے ایسی چیز کا سوال کرنے سے پناہ مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، تیری مرضی، ہلاک کر دے جا۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو مجھے بھی نہ بخشے اور مجھ پر بھی رحم نہ کرے تو میرا بھی نقصان ہو جائے گا، میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا، اب ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ کا کہ اے نوح اب طوفان تھم چکا ہے، کشتی میں سے اترو سلامتی کے ساتھ، وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ، ہماری طرف سے سلامتی، ہماری طرف سے تمہیں برکتیں عطا کی جائیں گی، وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، اور جو قومیں تمہارے ساتھ ہیں ان پر بھی کرم ہوگا۔
یہ سلامتی اور برکتیں ان کو بھی ملیں گی. وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ علیم. اور پھر آئندہ اور قومیں بھی آئیں گی. یہ جو ہلاک ہو چکے ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ چلو یہ پورا کچرا چھٹ چکا دنیا سے، نہیں، آئندہ بھی لوگ آئیں گے، آئندہ بھی انبیاء آئیں گے، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. ان کے لیے دور میں بھی سرکش لوگ پیدا ہوں گے، ان کے ساتھ بھی یہی حال ہوگا. ان کو بھی ہماری طرف سے دردناک عذاب دیا جائے گا. تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ. اب یہاں پر یہ واقعہ سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے فرماتا ہے کہ اے نبی، یہ جو قصہ ہم نے تم کو سنایا ہے نا، یہ غیب کی خبروں میں سے، اور ہم تم کو وحی کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو سناتا ہے. تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. نُوحِيهَا إِلَيْكَ، ہم تم کو سنا رہے ہیں. مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا. اس سے پہلے یہ واقعہ اس تفصیل کے ساتھ نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی، ہم نے بتایا ہے. فَاصْبِرْ، تو اب آپ بھی جیسے نوح علیہ السلام نے صبر کیا تھا نا، ویسے اب آپ بھی صبر کیجئے. آپ کی قوم بھی ایسے ہی کر رہی ہے تو نوح کی قوم بھی ایسے ہی کر چکی ہے، آپ بھی صبر کیجئے. إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ. اور اچھا انجام جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے تو صرف نیک لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے رکھا ہے. جو نیکی کے راستے پہ آئے گا، تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرے گا، اس کا انجام اچھا ہی ہوگا. اب اس کے بعد آگے کے رکوع میں قوم عاد کا ذکر ہے اور پھر ہود علیہ السلام کا ذکر ہے. انشاءاللہ وہ ہم آئندہ درس میں پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. آمین والحمد للہ.